اہل حدیث نعوذ باللہ یہ کوئی باطل فرقہ نہیں ہے. ہم ائمہ اربعہ کے قائل ہیں اور بعض علماء جو ہیں وہ اہل حدیث کو بظاہر سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کو باطل تو نہیں کہتے. اہل حدیث کا منہج قرآن و سنت کی اسی طرح سے اتباع اور پیروی ہے جس طرح سے صحابہ کرام نے قرآن و سنت کی اتباع اور پیروی کی تھی. اس کی وجہ سے بہت سے لوگ آج اہل حدیثوں کو طعنہ بھی دیتے ہیں اور طعن و تشنیع کا شکار بھی بناتے ہیں. لیکن آج میرا دل چاہتا ہے کہ مقلدین میں نامور ترین عالم اور علامہ کی زبانی اہل حدیث کی خدمات زرعی کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. چنانچہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ جن کی وفات 1953 میں ہوئی ہے، انہوں نے صاف لفظوں میں اہل حدیث کی خدمات کو سراہا ہے اور سنہرے حروف میں اہل حدیث کی خدمات کو ذکر کیا ہے. چنانچہ وہ لکھتے ہیں اہل حدیث تحریک کے جو اثرات پیدا ہوئے اور اس زمانے سے آج تک ہمارے دور ادبار کی ساکن سطح میں اس سے جو جنبش ہوئی وہ بھی ہمارے لیے بجائے خود مفید اور لائق شکریہ ہے. بہت سی بدعتوں کا استیصال ہوا، توحید کی حقیقت نکھاری گئی، قرآن پاک کی تعلیم و تفہیم کا آغاز ہوا، قرآن پاک سے براہ راست ہمارا رشتہ جوڑا گیا، ہمارا رشتہ دوبارہ جوڑا گیا، حدیث نبوی کی تعلیم و تدریس اور تالیف و اشاعت کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ساری دنیا اسلام میں ہندوستان ہی کو صرف اس تحریک کی بدولت یہ دولت نصیب ہوئی. نیز فقہ کے بہت سے مسئلوں کی چھان بین ہوئی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دلوں سے اتباع نبوی کا جو جذبہ کم ہو گیا تھا وہ دوبارہ پیدا ہو گیا. اس تحریک کی ہماگیر تاثیر یہ بھی تھی کہ وہ جہاد جس کی آگ اسلام کے مجمر میں ٹھنڈی پڑ گئی تھی وہ پھر بھڑک اٹھی، یہاں تک کہ ایک زمانہ گزرا کہ وہابی اور باغی مترادف لفظ سمجھے گئے اور کتنوں کے سر قلم ہو گئے، کتنوں پر لٹکنا پڑا اور کتنے پابا جولاں دریائے شور عبور کر دیے گئے یا تنگ کوٹھریوں میں انہیں بند ہونا پڑا. اس تحریک کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ مدت کا زنگ طبیعتوں سے دور ہوا اور یہ جو خیال ہو گیا تھا کہ اب تحقیق کا دروازہ بند اور نئے اجتہاد کا راستہ مسدود ہو چکا ہے، رفع ہو گیا اور لوگ اب سرے نو تحقیق و کاوش کے عادی ہونے لگے. قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے دلائل کی خوب پیدا ہوئی اور قیل و قال کے مقدر گڑھوں کی بجائے ہدایت کے اصلی سرچشمہ مصفا کی طرف واپسی ہوئی. بر صغیر میں
اہل حدیث کی آمد، صفحہ نمبر 18۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ سنہرے حروف ہیں جو علامہ سید سلیمان ندوی نے اہل حدیث کی کارگزاری اور خدمات کو لکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ لوگ جو رات دن اپنے آباء و اجداد کے افکار و خیالات، قصے اور کہانیوں کو، حکایات اور منامات کو دین اور شریعت سمجھتے ہیں اور انہی کو عام کرنا اپنا منشور سمجھتے ہیں، انہیں اہل حدیث کی خدمات پر غور کرنا چاہیے کہ کتاب و سنت کے علوم کا احیاء تحریک اہل حدیث کے حصے میں آیا ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہی منبع صافی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اسی کو لے کر آج بھی اہل حدیث چلتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور حتی الامکان قرآن و سنت کے فہم اور ادراک کو لوگوں میں عام کرتے ہیں، اور صحابہ کے منہج کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، فہم سلف کے مطابق انہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہی اہل حدیثوں کے ماتھے کا جھومر ہے اور اہل حدیثوں کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے اور اہل حدیثوں کی آنکھوں کا سرما ہے۔ اگر قرآن و سنت کی دعوت فہم سلف کے مطابق عام کرنا جمود ہے تو یاد رکھو مسلمانوں، تمہیں قیامت کے دن گواہی دینا پڑے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے اور ان کے فہم کو پیش کیا کرتے تھے جن سے تو راضی ہو گیا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ تو نے جاری کر دیا تھا۔ یہ گواہی تمام مقلدین کو دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے علم کو بالا دستی عطا فرما، اور دنیا میں جس طرح سے قرآن و سنت کے ماننے والوں کو تو نے عزت، رفعت، بلندی، سطوت، حکومت اور عزت عطا فرمائی تھی، اسی طرح سے آج بھی قرآن و سنت کے ماننے والوں کو، فہم سلف کو عام کرنے والوں کو عزت، سربلندی اور رفعت و بلندی عطا فرما۔